کراچی چڑیا گھر میں نور جہاں ہاتھی کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس کے علاج معالجے کی سہولت تو مل نہیں رہی تھی، لیکن بہرحال بعد میں ہنگامی بنیادوں پر پھر فور پاؤ کی ٹیم اور دنیا کی بھر کی ٹیمیں یہاں موجود تھیں، انہوں نے اس کا علاج کر کے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد نور جہاں بچی ہوئی تھی، جس کے لیے سندھ حکومت کے لوکل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا 20 اپریل 2023 کو اور 15 رکنی ٹاسک فورس بنائی تھی۔ اس ٹاسک فورس کا مقصد چرند پرند کو بچانا اور خصوصاً نور جہاں اور اس کو سفاری پارک منتقل کرنے کا تھا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نجم احمد شاہ کی صدارت میں اجلاس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا اور اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے اور اس کے بعد ٹاسک کمیٹی حرکت میں آ چکی تھی۔ آج بھی ٹاسک کمیٹی کے 5 ممبران نے سفاری پارک کا دورہ کیا اور یہاں پر جو موجود ہیں سونو اور ملکہ یعنی 2 ہتھنیاں، ان کا بھی معائنہ کیا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور خود جا کر ان کو قریب سے بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پورپاؤ کے ٹیم ہے بین الاقوامی، اس کے بھی ٹیم کے 2 رکن موجود تھے، یعنی 3 موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی بھی ٹاسک فورس کے جو رکن تھے وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ موجود ہاتھیوں کا معائنہ کیا اور ان کو کھلائی پلائی کا بھی کام خود انجام دیا، یعنی ان کو کھلا بھی رہے تھے پلا بھی رہے تھے کہ لو بھائی ہم تمہاری آج خدمت کرتے ہیں، اور وہ خوش بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس موقع پر تبادلہ خیال بھی ہو رہا تھا اور ڈائریکٹر سفاری قمر ایوب ان کو تفصیلات بھی فراہم کر رہے تھے۔ اس موقع پر ٹاسک فورس کی کمیٹی نے وہ نور جہاں کو وہاں سے سفاری پارک منتقل کرنے کے حوالے سے یہاں جاری کاموں کا بھی معائنہ کیا، جہاں ان کو تفصیلات فراہم کی گئی کہ یہاں پر ایک خصوصی جگہ بنائی جا رہی ہے اور اس میں ایک جگہ ایسی ہے جس میں پانی رکھا جائے گا تاکہ نور جہاں یا دیگر دونوں ہاتھی جب میل ہو جائے گا تو پھر یہ یہاں پر آرام سے انجوائے کریں گے، اور یہ ایک بہت کشادہ جگہ ہے۔ جبکہ سائڈ میں ایک اور جگہ بھی ہے، یعنی جو پانی ہوگا اس کے اوپر سے سائڈ میں دوسری جگہ، وہاں تک اس کو طویل اور بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ہاتھی کو مزید کھلی جگہ فراہم کی جائے۔ تو 3 ہاتھی یہاں پر یقینی طور پر آرام سے رہیں گے۔ تاہم ٹاسک فورس کی کمیٹی یہاں سب چیزیں دیکھتی رہی۔ ہاتھی کو پھر گیٹ کھول کے نکالا گیا اور وہ کھلی فضا میں، آزاد فضا میں دوڑتا چلا گیا اور جا کے دور تک گھومتے پھرتے رہے۔ یہ بھی تصویر اچھی ہے۔ تاہم آج دوسرے سیشن میں ایک اور رکن جو ٹاسک فورس کی تھی کترینہ، وہ بھی پہنچی اور انہوں نے بھی ہاتھی کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کیا۔ خود اپنے ہاتھ سے اس کو جہاں کھلا پلا رہی تھیں وہیں پر اس کو گنا ہو یا لوسن ہو یا دیگر خوراک ہو وہ اس کو کھلاتے رہے۔ یہ ایک خوبصورت پکچر تھی اور یقینی طور پر وہ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہی تھیں اور اینیمل لور بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یقینی طور پر چرند پرند سے پیار کرنے والے ہی انسانیت سے بھی پیار کر سکتے ہیں۔ تاہم اس موقع پر انہوں نے تربوز بھی کھلایا۔ جی ہاں، ہاتھی تربوز بھی کھا گیا، پورا کھا گیا کچا۔ واہ رے واہ بھائی، تربوز آج گرم موسم تھا اور گرم موسم کی وجہ سے تربوز نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ سفاری پارک ہو یا کراچی چڑیا گھر ہو، ان کی خوراک میں یہ شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہر چیز کھلائی پلائی جا رہی تھی اور ہاتھی بھی مزے سے مست تھا۔ بولا کہ یار ٹاسک کمیٹی روز آ جایا کرے تو جو اوقات کار سے ہٹ کے بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہ بات اب اگر زیادہ گیا تو ہاتھی بھی لائن پہ لگ جائے گا۔ بہرحال اس موقع پر ٹاسک فورس کی کمیٹی کے رکن نے ہاتھی کے ناخن کا بھی معائنہ کیا اور قمر ایوب اور دیگر کمیٹی ٹاسک فورس کے ارکان جہاں اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، ہم آپ کو قریب سے ان کے ناخن بھی دکھاتے ہیں، جس کو تراشے جاتے ہیں اور بتایا گیا کہ اس کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ تو ناخن بھی صحیح درست دکھائی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یعنی کہ سفاری پارک میں جہاں ٹاسک فورس کی کمیٹی کھلائی پلائی میں موجود تھی، وہیں پر سفاری پارک کا عملہ بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر شائستہ ہوں یا دیگر ہوں، وہ بھی یہاں پر اپنے فرائض صبح سے انجام دے رہے تھے اور یقینی طور پر آج سخت گرم موسم میں ان کی بھی خدمت جانوروں سے محبت کا نتیجہ ہے۔ تاہم یہاں ٹاسک فورس کی کمیٹی کے اراکین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں کہ مدھوبالا کو کب شفٹ کیا جائے گا۔ کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو فائنلائز کرنے ہیں، اس کے بعد ہاتھیوں کی انٹیگریشن کافی محنت سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ سکتے آپ کہ وہ ہتھنی ہیں اور یہ ہتھنیاں ہیں تو سب کو ساتھ کر دو اور سب مل جل بڑے آرام سے رہ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ وہ 15 سال سے ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، تو اس کی انٹیگریشن اور ان کی ٹریننگ میں بھی بہت وقت لگتا ہے۔ تو یہ کسی کا یہ سوچنا کہ وائلڈ لائف ہے تو اگر یکساں ہے تو ان کو ساتھ کر دیں، یہ نہیں ہے۔ تو مدھوبالا جب یہاں پہ بھی آئیں گی تو ان کو بہت ٹائم لگے گا، اس سے پہلے کہ یہ ملکہ اور سونو سے
انٹریکٹ کرنا شروع کرے گی، اور یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے۔ اور جو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ مزید ہم چاہتے تھے کہ جنگل جیسا ماحول بنے۔ جو ابھی خبر صاحب سے میری یہی بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہتھیوں کے لیے جو نیچرل ان کی پسند کی چیزیں ہیں جیسے کہ بیمبو، وہ ابھی سے اگر ہم اگانا شروع کر دیں تو 1-1.5 سال میں 2 سال میں وہ پورا آئے گا۔ تو ایک ہمیں بالکل یہاں پہ ایک لش ہریالہ کریٹ کرنا ہے تاکہ یہ بالکل ایک ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ بنے۔ جو میرے لیے ایک ضروری بات ہے کہ یہ فورم ایک ایسا ہے جہاں پر سویلین اور گورنمنٹ ادارے مل کے ایک کوشش کر رہے ہیں کراچی شہر کے لیے، جو ایک بہت ضروری کوشش ہے۔ آئی تھنک کسی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اونرشپ لے سکیں اپنے شہر کی اور اس کے اداروں کی، اور کس طرح سے ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو بیٹر اسپیس۔ کیونکہ تنقید کرنا ایک واحد ہمارا حل نہیں ہے، ہمیں ایک ساتھ ہو کے کوشش کرنی ہے اور کاوش کرنی ہے کہ ان جانوروں کی زندگی بہتر کر سکیں اور سٹی کے لیے اسپیسز کریٹ کر سکیں جس سے انٹرٹینمنٹ ویلیو اور انٹیگریشن ویلیو ہے۔ ٹاسک فورس کی کمیٹی یقینی طور پر اس کا بغور معائنہ کر رہی ہے اور وقفے سے وہ کراچی چڑیا گھر ہو یا سفاری پارک یہاں پر آ رہے ہیں۔ فور بہو کی ٹیم بھی مدھو بالا کے لیے جو کہ کراچی چڑیا گھر میں اس کے علاج معالجے پر مطمئن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مدھو بالا فٹ ہے اور آنے والے 2-4 ہفتوں میں وہ پھر اس قابل ہو جائے گی کہ اس کو سفاری پارک منتقل کیا جا سکے۔ یہ بھی اچھی خبر ہے۔ تاہم ڈائریکٹر سفاری کنور ایوب نے آج بھی ٹاسک فورس کی کمیٹی کو تمام طرح حقائق سے آگاہ کیا اور مشاورت کے عمل کو جاری رکھا۔ یہ خوش آئندہ بات ہے۔ ٹاسک فورس کی کمیٹی اگر اسی طرح آتی رہی تو ہمارے چرند پرند محفوظ، تندرست، توانا، صحت مند ہوں گے اور مافیا سے دور رہوں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز